السلام علیکم تمام مسلم امہ کو میرا سلام. ویلکم ٹو وائف چینجر. میں ہوں سعدیہ سعید. آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے مختلف خدا کے وجود کی مختلف نشانیاں. بینگ اے مسلم ہم لوگ اللہ تعالیٰ پہ بلیو کرتے ہیں، لیکن جو لوگ بلیو نہیں کرتے یا وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی کیا کوئی نشانیاں اس دنیا میں موجود ہیں، تو اس چیز کے بارے میں ہم آج ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سی ہیں. آف کورس وہ ہیں، اور جو کہ ہمیں قرآن شریف سے پتہ چلتا ہے، تو اس کے بارے میں ہم ڈفرینٹ قرآنک ورس سے اور اسلامک اس میں ڈسکس کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم ان نشانیوں کے بارے میں ڈسکس کریں، ہم پہلے دیکھتے ہیں. یہ سورہ البقرہ میں بتایا گیا دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن. ہمارے دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. ہمارا دین میں سیدھا راستہ غلط راستے سے بالکل، مطلب نیکی کا راستہ برائی کے راستے سے بالکل، دونوں چیزیں بالکل کلیئر ہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے، نیکی کا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے، برائی کا راستہ ہے، وہ دونوں بالکل کلیئر ہیں. اور جو کوئی بھی برائی کے راستے کو چھوڑ کے سیدھے راستے کی طرف آئے گا تو اللہ اس میں بتایا گیا کہ اس نے سب سے مضبوط سہارا، جو اللہ پہ بلیو کرے گا اس نے سب سے مضبوط سہارا پا لیا. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، سب سن رہے ہیں، اور وہ سب جانتے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، اور وہ آپ کی جو ان سے وہ جو بھی مسلمان ہیں وہ اس کے گارڈین ہیں، بیسٹ پروٹیکٹر ہیں، تو مطلب جو ان کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو جو بھی سیدھا راستہ اڈاپٹ کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ پہ یقین کرے گا، تو اس نے ایک بہت مضبوط سہارا وہ تھام لے گا. کیونکہ آپ کا ہر کام اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرنا ہے. آپ کا کوئی کام ایسا نہیں جس میں کوئی انسان کہے میں کر لوں گا، ہونا ویسے جیسے اللہ نے کرنا ہے. تو یہ آپ کا بلیو ہے کہ آپ اللہ پہ بلیو کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مشکل چیز میں سے، ہر ڈارکنیس میں سے، مطلب اندھیروں میں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئیں گے. تو مین چیز اس میں یہ ہے، بیفور سٹارٹنگ ہم یہ نشانیوں کے بارے میں جانیں کہ ہمارے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اگر میں بھی جو آپ کو یہ بتا رہی ہوں، اس کے بعد آپ اس کے بارے میں فائنڈ آؤٹ کریں. آپ دیکھیں، آپ اگر مطلب ایک مذہب سے دوسرے مذہب میں آپ واپس ریورٹ ہونا چاہتے ہیں یا کنورٹ ہونا چاہتے ہیں ایک مذہب سے دوسرے میں، تو آپ اس کے بارے میں پہلے خود جانیں. کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی فورس نہیں ہے. بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اس کو ولنگلی کریں، مطلب آپ کی اپنی رضامندی اس میں شامل ہو اور آپ کو دل و دماغ اس کو مانتا ہو تو اس کی طرف آئیں. تو پھر پہلی چیز بیفور سٹارٹنگ، اس چیز کو بتانے سے پہلے کہ کیا نشانیاں دنیا میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود کی، ہمارے دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. تو آگے چلتے ہیں. We will show them our signs in the universe and within themselves until it becomes clear to them that this Quran is the truth. Is it not enough that our Lord is a witness over all things? ہم ایز اے ہیومن بینگ، ہم انسان جاننا چاہتے ہیں یار کوئی کیا دنیا میں کیسی نشانیاں موجود ہیں اس دنیا میں، یونیورس میں، جس کو دیکھ کے ہمیں ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے اور یہ سب کچھ. تو خود قرآن شریف میں سورہ حامیم سجدہ میں بتایا گیا ہے کہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے یونیورس میں بھی، ٹھیک ہے، اور ان کو ہم جو ان سے ود ان دیم سیل کے ان کی ذات، اپنی ذات میں بھی ان کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے، ان کی یونیورس میں بھی بتائیں گے، تاکہ ان کو وہ جب تک کلیئر نہیں ہو جاتے، جب تک ان کو یقین نہیں ہو جاتا کہ قرآن جو ان سی ہے ایک سچی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی کتاب ہے. اور اس پہ یہ سارا، اس میں کیسے اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اور اس میں آگے یہ بھی بتایا کہ از اٹ ناٹ انف دیٹ لارڈ از اے وٹنس اوور آل تھنگس. آف کورس فار مسلم ہمارے لیے تو 100% الحمد للہ انف ہے بالکل. اور جو نہیں بھی اس مذہب کو جانتے ان کے لیے کہا گیا کہ سائنس اینڈ ڈفرنٹ، جو ہم ان کو دکھائیں گے. جیسے یونیورس میں آپ دیکھتے ہیں کہ یونیورس میں آپ مختلف چیزیں، آپ سٹارز دیکھیں، سن، مون، سٹار، گلیکسیز، ڈفرنٹ ہر چیز آپ جدھر نظر اٹھاتے ہیں، آپ یہ سب نظام کون چلا رہا ہے؟ کوئی تو ہے نا. دن رات کا آنا، یہ سب چیزیں، یہ سب سن، مون، سٹار، یہ سب چیزیں کون اس کو ہینڈل کر رہا ہے؟ کوئی تو ہے. پھر ہم اپنی ذات کو دیکھتے ہیں. آپ اپنی ذات میں دیکھیں ہم کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کی ہے. آپ اپنے آپ جو فنگر پرنٹس دیکھیں، اس طرح کی اپنی کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا. ہر چیز جو ان سے گواہی دے رہی ہے کہ کوئی ذات ہے، کوئی ذات ہے، جو کہ ہم بینگ مسلم، ہم جو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں تو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے الحمدللہ. لیکن اس چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی ذات ہے جو اس سب نظام کو چلا رہی ہے. اس میں پہلی نشانی کی طرف جاتے ہیں. یہ اس میں بتایا گیا ہے اس نے 2 سمندر بہائے کے دیکھنے میں معلوم ہو ملے ہوئے، ٹھیک ہے. ہی ریلیز دی 2 seas meeting side by side. Between them is a barrier so neither of them transgresses.
اور ہے ان میں روک کے ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے 2 ایسے سمندر بنائے ہیں کہ جو ایک دوسرے سے ملتے تو ہیں لیکن ان کے درمیان ایک رکاوٹ بنا دی, ایک پردہ حائل کر دی ہے. جو آپ پانی دیکھیں نا, آپ پانی ایک گلاس سے دوسرے میں ڈالیں, نیچے پھینک کے اسپل کرتا ہے, وہ ادھر ادھر جاتا ہے, مکس ہو جاتا ہے آپس میں. لیکن اتنے بڑے مطلب یہ دیکھیں 2 سمندر ہیں, وہ ایک جگہ پہ جا کے وہ پانی آپس میں مکس نہیں ہوتے, ان کے درمیان ایک پردہ حائل کیا گیا جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور یہ ہمیں 1400 سال پہلے بتایا گیا. اب تو کیونکہ اتنا میڈیا عام ہو گیا ہے, ٹیکنالوجی اتنی ہے, ہم سب کچھ تصویریں دیکھ سکتے ہیں, ویڈیوز ان کی دیکھ سکتے ہیں, تو یہ سب کچھ اب موجود ہے. اب یہ نشانیاں ہم دیکھ بھی سکتے ہیں, جو ایون وہاں جا کر نہیں دیکھ سکتے وہ ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک سب سے پہلی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 سمندر بنائے اور وہ دونوں آپس میں ملتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو 2 سمندر ہیں ان میں سے ایک میٹھے پانی کا ہے اور ایک نمکین کا ہے, وہ بٹر ہے تھوڑا مطلب, اور ان دونوں کا رنگ بھی بالکل مختلف ہے اور یہ دونوں مکس اپ بھی نہیں ہو سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں بہت پہلے بتائی گئیں, 1400 سال پہلے بتائی گئیں. اور اگر آپ اس کے بارے میں اگر آپ سرچ کرنا چاہتی ہیں تو میں آپ کو صرف ایک ڈائریکشن, ایک سمت دکھاؤں گی, ڈائریکشن دوں گی. آپ نے خود اس کے بارے میں فائنڈ آؤٹ کرنا ہے, جاننا ہے کہ یہ اس میں کیا حقیقت ہے. اس میں آپ اس کے بارے میں سرچ کر سکتے ہیں. ہمیں قرآن شریف میں بھی موجود ہے, یہ سورہ الرحمن میں آیات 19-20 دی ہوئی ہیں. اس میں یہ وہ آیات ہیں جس میں بتایا گیا. اس کے علاوہ اگر آپ ویسے دیکھنا چاہتے ہیں تو جب میری ریور نائل ہے دیٹ فلوز ان میڈیٹرینین سی, پھر اس میں گلف اسٹریم میں ہے, اور ساؤدرن پارٹ جو ہے ساؤتھ افریقہ کے اس میں کے ایریاز جو ہیں. تو آپ یہ مختلف سرچ کر کے اس کے بارے میں جان سکتے ہیں, اور ان کی ویڈیوز, تصویریں, چیزیں سب بہت ایزیلی اویلیبل ہیں. تو آپ اس پہلی نشانی کے بارے میں خود بھی سرچ کر سکتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ میں صرف آپ کو ڈائریکشن سے دکھاؤں اور آپ سرچ خود کریں, اور پھر آپ کا دل اور دماغ مانتا ہے تو اس کی طرف آئیں. پھر ایک اور جگہ ہولی قرآن میں بتایا گیا, سیم جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا, کہ اٹ از ہی ہو ہیز لیٹ فری دی 2 باڈیز آف فلوئنگ واٹر, ون پیلیٹیبل اینڈ سویٹ, ایک میٹھے پانی کے, اینڈ دی ادر سالٹ اینڈ بٹر, نمکین کے. یس ہیز ہی میڈ اے بیریئر بٹوین دیم اور اے پارٹیشن دیٹ از فاربڈن ٹو بی پاس. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں دریاؤں کے سمندروں کے درمیان بیریئر لگا دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کراس نہیں کر سکتے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب بیریئر کے بیچ میں ڈال دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کبھی کراس نہیں کر سکتے. تو یہ ایک اور جگہ پہ بھی بتایا گیا قرآن شریف میں کہ یہ نشانی موجود ہے, یہ ون آف دی سائنز ہے. دوسری نشانی ہے فرعون کی ممی کی, جو اس کی ڈیڈ باڈی ہے. جیسے کہ کہا گیا تھا کہ اسے نیکسٹ جنریشن کے لیے سیو کیا جائے گا, اسے محفوظ کیا جائے گا تاکہ وہ لوگ مطلب اس کو ایک عبرت کا نشان بنایا جائے گا. اس کی باڈی جون سی ہے اس کے بارے میں یہ فی الحال موجود ہے میوزیم آف ایجپٹ میں. اور اس کے بارے میں جو ریسرچ, یہ واقعہ جو مسلمان ہیں وہ تو سب جانتے ہوں گے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کا واقعہ, اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہی. ہم اس نشانی پہ جا رہے ہیں جو قرآن شریف میں جس کے بارے میں بتایا گیا. So today we will save your body that you may be to those who succeed you a sign, and indeed many among the people are heedless of our signs. اس میں بتایا کہ ان کی باڈی کو, فرعون کی باڈی کو بھی ایک سائن بنا کے رکھا جائے گا, مطلب ایک نشانی بنایا جائے گا اللہ تعالیٰ کے وجود کی. اتنے سال 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ہمیں بتایا تھا کہ فرعون کی باڈی ہوگی, اس طرح اس کو ایک نشانی بنایا جائے گا, وہ سیو ہوگی ایز اے ممی. یہ یہاں پہ موجود بھی ہے. اب یہ میوزیم آف ایجپٹ میں, جو کہ آپ خود سرچ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل. اور اس پہ جو ریسرچر تھا کوئی مسلم نہیں تھا اس وقت, اب پھر وہ کنورٹ ہوا, جو بھی اس وقت وہ مسلم نہیں تھا, ایک فرینچ تھا, اس کا نام تھا پروفیسر موریس بکائلے. تو اس نے اس کی ساری ریسرچ کی, اور وہ بہت شارپ جو تھا بندہ تھا اپنی فیلڈ کا. اس نے اس کے بارے میں سارا ریسرچ کیا, اور اس نے پھر بتایا, کنفرم کیا کہ ہاں یہ فرعون کی باڈی ہے, جو کہ ڈوبنے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی. اور پھر یہ کنفرم ہوا, اور اب آج کل یہ ایجپٹ کے میوزیم میں پڑی ہوئی ہے. آپ اس کے بارے میں بھی سرچ کریں, اس کے بارے میں کلیئرلی بتایا کہ اس کی باڈی کو بھی ایک سائن بنایا جائے گا, جو کہ ہم دیکھ بھی سکتے ہیں. اس کی ویڈیوز بھی ہے, لوگ فریکوینٹلی جاتے آتے بھی ہیں ایجپٹ اور دیکھتے بھی ہیں جا کے. تو یہ بھی آپ اس کے بارے میں سرچ کر سکتے ہیں. پھر فردر ہمیں ایک اور چیز پتہ چلتی ہے, اس سورہ السجدہ میں لکھا ہی ریگولیٹس دی آرڈر فرام ہیون ٹو ارتھ, دین اٹ اسینڈس ٹو ہیم ان اے ڈے, دی میئر آف اٹ is 1,000 years of what you count.
اب اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ، اور یہ نون بھی ہے، پتہ بھی ایک اور جگہ پہ بھی بتایا گیا اس کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ جہاں پہ ہیں وہاں پہ اب ٹائم ڈائمینشن کا فرق ہے. جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہے وہاں پہ ایک دن ہماری اس دنیا کے ہزاروں سالوں کے برابر ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا ٹائم ڈوریشن، تو جب ہم یہاں سے اس دنیا سے اس دنیا میں جائیں گے تو ڈے آف ججمنٹ پہ، تو ہمیں ایز اے انسان لگے گا لائک ہم دن کا کچھ حصہ، جیسے ایک صبح یا ایک شام اس دنیا میں رہ کے آئی ہیں. تو یہ ٹائم ڈوریشن کا، ٹائم ڈائمینشن کا فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو ایک دن ہے وہ یہاں کے ہزاروں سال کے برابر ہے. یہ ایک چیز ہمیں پتہ چلتی ہے. پھر فردر نشانی اس میں بتایا کہ جو چاند کا 2 ٹکڑے ہونا تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانی مانگ رہے تھے لوگ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی اس کی چاند کی طرف کی، تو وہ 2 ٹکڑے ہو گیا اور پھر وہ دوبارہ جوائن ہوا، ملا واپس. تو اس کی نشانیاں بھی موجود ہیں. آپ مختلف تصویریں دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کے بارے میں ریسرچ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں سارا. تو اس کے بارے میں قرآن شریف میں بتایا گیا، دی اور ہیز ڈران نیئر اینڈ دی مون واز اسپلٹ ان ٹو، کہ مون 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ جڑا، واپس جوائن کیا اس نے. تو اس میں اس آیت میں اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ ڈے آف ججمنٹ نیئر بائی ہے، مطلب قریب ہی ہے. اس میں ہم یہ لے سکتے ہیں کہ یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن شریف کا نزول ہوا تھا، تو اس میں یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام آئے، آف کورس اس ٹائم سے لے کے پھر جو آخری نبی ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو اس حساب سے آف کورس اب ڈے آف ججمنٹ کا ٹائم نیئر بائی ہے. اب کیونکہ یہ لاسٹ نبی ہمارے پروفٹ آ چکے ہیں، تو وہ اب کب ہے کسی کو نہیں پتہ، ہمیں نہیں پتہ، کسی کوئی یہ کلیم نہیں کر سکتا اسے پتہ ہے کب ہے. میں بھی نہیں، کوئی بھی نہیں یہ بتا سکتا، کسی کو بھی نہیں پتہ ہے اس کے بارے میں، یہ تو فار شور ہے. لیکن آف کورس اگر ہم تھوڑا سا سوچیں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن شریف نزول ہوا، یہ بتایا کہ تو آف کورس جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کا ٹائم گزر چکے، اب لاسٹ پروفٹ بھی آ چکے ہیں، تو جو ہدایت کے لیے آنے تھے وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ چکے ہیں. تو آف کورس اب ٹائم تھوڑا ہے ٹورڈز دی اینڈ آف دس ورلڈ، مطلب یہ دنیا ختم ہونے میں تو وہ بھی ہے، لیکن کب ہے کوئی بھی نہیں جانتا. پھر یہاں پہ دیکھیں جی، دین اللہ ول آسک دیم فار ہاؤ مینی ایئرز ڈیڈ یو اسٹے آن ارتھ، آپ دنیا میں کتنی دیر رہے ہیں، وہ لوگوں سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ. دے ول سے وی اسٹیڈ فار اے ڈے اور پارٹ آف اے ڈے، ہم دن کا کچھ حصہ یا ایک دن رہے ہیں. آسک آف دوز ہو کیپ کاؤنٹ آف دس، ہی ول سے یو اسٹیڈ اونلی فار اے وائل اف یو اونلی نیو دیٹ. پھر اللہ تعالیٰ انہیں کہیں گے تم لوگوں کو اگر پتہ ہوتا کہ تم لوگ تھوڑی دیر رہ کے آئے ہو اس چیز کا، کاش، مطلب اف یو اونلی نیو، کہ آپ تھوڑی دیر رہ کے آئے وہاں پہ. ڈیڈ یو امیجن دیٹ وی کریٹڈ یو وداؤٹ اینی پرپز اینڈ دیٹ یو ول ناٹ بی براٹ بیک ٹو ایس، کہ کیا آپ یہ سوچتے تھے کہ آپ کو میں نے کسی مطلب کسی مقصد کے پیدا کیا ہے اس دنیا کو اور آپ لوگوں کو، اور آپ واپس ہماری طرف، مطلب آپ لوگ نے واپس میری طرف نہیں آنا ہے. تو اس میں سارا بتایا گیا کہ چند وہاں پہ جو لوگ ہوں گے ان سے جب وہ بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے آپ کتنی دیر رہے، تو کہیں گے ہم شاید دن یا دن کا کچھ حصہ رہے. پھر جو ان سے اس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کیا میں نے بغیر مقصد کے پیدا کیا، تو آف کورس نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل کلیئر کیا ہوا ہے. یہاں پہ دیکھیں قرآن شریف میں سورہ الذاریات ہے، اینڈ آئی ڈیڈنٹ کریٹ دی جن اینڈ مین کائنڈ ایکسیپٹ ٹو ورشپ می، بالکل کرسٹل کلیئر چیز ہے کہ میں نے جن اور انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کی ہے، دنیا بنائی ہے. اور ویسے بھی جب جہاں اللہ تعالیٰ کا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ وہاں کا ایک دن یہاں کے ہزاروں سال کے برابر ہے، اور ہم یہاں پہ جب ادھر جائیں گے ہمیں لگے گا ہم تھوڑا سا ٹائم رہ کے آئے ہیں، تو اس تھوڑے سے ٹائم کے لیے ہم جو یہاں پہ رہ رہے ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور مین اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے بھیجے، اور اس عبادت کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ہر وقت ایک مسلح پکڑ کے بیٹھ جائیں، پریئر میٹ لے کے بیٹھ جائیں اور عبادت کرتے رہیں. اس میں کہا گیا 5 وقت نماز پڑھنی ہے، ماسٹ ہے. ادر دین تسبیحات بھی ہیں جو کو کہا گیا ہے صبح سورج نکلنے سے پہلے اور شام کو ڈھلنے سے پہلے، عصر کے بعد کا جو بیفور مغرب ٹائم ہے تب، اور کچھ وقت رات میں سونے سے پہلے، اور پھر جو تہجد پڑھ سکتے ہیں. نتھنگ لائک اٹ، وہ تو بیسٹ ٹائم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آئے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو دوں. وہ بیسٹ ٹائم ہے. اس وقت آپ کے دل میں جو ہے آپ کا، مطلب دعا قبولیت کا ٹائم ہے وہ، اور وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو تہجد پڑھ پاتے ہیں. تو جب بھی ملے
اس کو ضرور پڑھیے، کوشش کیجیے کہ وہ بھی پڑھنے کی کوشش کیجیے. بہرحال اس میں یہ کہا گیا کہ آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے، مطلب دنیا کے جو آپ کام کر رہے ہیں، آپ کا گھر ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، ریلیشنز ہیں، آپ نے ان سب کو دیکھتے ہوئے، اپنے کام کرتے ہوئے اس میں سے عبادت کا ٹائم نکالنا ہے. جب آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ساتھ اپنی نماز بھی پڑھنی ہے، ساتھ اپنی تسبیحات بھی پڑھنی ہے، تاکہ اب یہ نہ بھول جائیں دنیا میں لکھ کے مطلب آپ نے واپس بھی جانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، تاکہ آپ جس سے جو ڈیلنگ کر رہے ہیں آپ کے اندر خدا کا خوف ہو، لوگوں کا نہیں. بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ. ہم جو بھی کرتے ہیں ہمیں ہوتا ہے کہ فلاں شخص کیا کہے گا، یہ کیا کہے گا، فلانا ریلیٹیو کیا کہے گا. اٹس ناٹ اباؤٹ یہ ریلیٹیو ہو یا فلاں شخص کیا کہے گا یا لوگ کیا کہیں گے. اٹس آلویز اباؤٹ اللہ. ہمیں صرف اللہ کے آگے ہم جواب دیں گے، اور جب بھی ہم کوئی کام کریں ہم صرف خدا کے آگے جواب دیں، ہم کسی انسان کے آگے جواب دیں نہیں ہے. آپ اگر اللہ کے آگے سرخرو ہیں نا، آپ سجدے میں جا رہے ہیں، آپ کو کوئی چیز بودر نہیں کر رہی کہ ہاں آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو آپ اللہ کے آگے سرخرو ہیں، آپ ساروں کے ساتھ صحیح ہیں. ٹھیک ہے؟ اگر آپ کیونکہ آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، نیچرلی آپ کا جو کانشیس آپ کو مطلب وہ بار بار پنچ کرتا ہے کہ لائک سم تھنگ از رانگ، غلط ہے، کچھ غلط ہو گیا، تو وہ آپ کو بتاتا ہے، آپ کا ضمیر آپ کو بتاتا ہے. تو وہ جب آپ اللہ کے سامنے سرخرو ہیں، آپ سب کے سامنے سرخرو ہیں. کیونکہ خوش تو ہم انسان کسی کو نہیں کر سکتے. آپ 100% بھی ہوں گے تو وہ کہیں گے شاید اس میں 0.1% یہ رہ گیا. اگر 99% آپ نے کسی کو اپنا دیا تو کہیں گے 99% آپ نے ایفرٹ ڈالی کسی کے لیے. وہ کہیں گے نہیں 1% تم نے نہیں ڈالی، وہ 99 نہیں دیکھیں گے موسٹلی. لیکن یہ کہ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے سرخرو ہونا ہے. آپ سب ریلیشنس کو اس طریقے سے چلائیں جیسے اللہ کا حکم ہے، اس طریقے سے ہینڈل کریں جیسے اللہ کا حکم ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کی جو اس کے بارے میں ہم ایک اور ویڈیو بنائیں گے کہ ریلیشنس کے بارے میں کیا حکم ہے اور ہمیں کس طریقے سے اس کو کرنا چاہیے. لیکن بہرحال دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے عبادت کرنی ہے اور تسبیحات بھی کرنی ہے، اور مین چیز آپ کو اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس ہو، اس کے کانشیسنیس ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. پھر نیکسٹ نشانی ہے جی پروفٹ نوح علیہ السلام کی آرک، جو کہ ترکی میں ہے. وہ پھر قرآن شریف میں سورہ القمر ورس نمبر 15. And certainly we left it the ark as a sign proof. Yet is there anyone who take heed? پھر اب یہاں پہ بتایا گیا کہ پروفٹ نوح علیہ السلام کی آرک کو بھی ایک نشانی کے طور پہ باقی جنریشنز کے لیے چھوڑا جائے گا، اور وہ آپ ترکی میں دیکھ سکتے ہیں. آپ پھر اس کی سرچ کریں، میں کہوں گی ہر جگہ اویلیبل ہے، لیکن سرچ میں ان ویڈیوز کو دیکھیے گا جس میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ ورکنگ ہوئی اور انہوں نے کیسے یہ پروف کیا، اور ابھی بھی اس پہ کام ہو رہا ہے. تو یہ ترکی میں موجود ہے، اور اس کے بارے میں خود قرآن شریف میں بتایا گیا تھا کہ and certainly we left it as a sign. سو ہمیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے. ہم ان نشانیوں پہ دھیان نہیں دے رہے، ہم لوگ بالکل اس کو ایسی کیئرلیسلی ہم اس کو ہینڈل کر رہے ہیں. حالانکہ ہر نشانی مطلب ملٹیپل نشانیاں قرآن شریف میں مختلف چیزوں کی دی گئی ہیں جو کہ اب بالکل پرومیننٹ ہیں. کیونکہ اب وہی پھر میں کہوں گی کہ میڈیا کی وجہ سے ہر چیز ایزی ایکسیس میں ہے. لائک اب ہم دیکھ سکتے ہیں، تصویریں ہیں، ویڈیوز ہیں، ایون جو لوگ جاتے ہیں وہ لائیو بھی دکھاتے ہیں، اور مختلف مٹیریل مختلف جگہ پہ پڑا ہے، تو آپ اس کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں. پھر نیکسٹ ہے جی، ہمیں پھر 1400 ایئرس پہلے پتہ چلا تھا سورہ المومنون میں کہ دین وی میڈ دی sperm drop into a clinging clot and we made the clot into a lump of flesh and we made from the lump bones and we covered the bones with flesh. Then we developed him into another creation. So blessed is Allah, the best of creator. اب یہاں پہ پورا جو میتھڈ ہے انسان کے کریشن کا، جو جس طرح بیبی ایک اس کی برتھ ہوتی ہے، جیسے وہ پیدا ہوتا ہے سب کچھ، جیسے وہ اس کی گروتھ ہوتی ہے بیسک سے لے کے ساری سب کچھ بتا دی ہے، جو کہ ہم اب جانے ہیں. یہ اوپر والی تصویر میں نے اس لیے لگائی کہ اب ہم یہ جانے الٹرا ساؤنڈ سے یہ ہوتا ہے، یہ سٹیجز ہیں سب کچھ، جو کہ پہلے بتا دیا گیا تھا ہمیں. یہ بھی ایک سائنس میں سے ہمیں اتنے سال پہلے اس کا پتہ چل گیا تھا، جبکہ یہ اب مطلب آف کورس کچھ سالوں سے اب ہمیں اس کا نالج ہے جو بھی ہے، لیکن یہ ہمیں 1400 سال پہلے قرآن شریف میں سب کچھ بتایا کیسے ہوتا ہے، کیا بنتا ہے، کس طریقے سے اس کی فارمیشن ہوتی ہے، پھر کیسے بیبی کمپلیٹ ہوتا ہے. تو وہ بھی سب کچھ اس میں بتایا گیا. پھر ڈے اینڈ دن رات کا فرق دن رات آتے ہیں. آپ دیکھیں indeed in the creation of the heavens and the earth and the alternation of the night and the day are signs for those of understanding. اب اس میں بتایا کہ جنت جو بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، ارتھ بنایا، ارتھ جو بنایا ہے، اور جو بھی ڈے اور نائٹ آ رہے ہیں یہ سائنس ہیں سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے. for those who understand کلیئرلی بتایا گیا. ہم کہتے ہیں سائنس قرآن شریف میں خود بتایا گیا کہ یہ سائن ہے، یہ سائن ہے، یہ سائن ہے، ملٹیپل سائنس ہیں اس میں. اور دن رات کا آنا اور ہیون ارتھ کا اللہ تعالیٰ نے جیسے بنایا، اور دن رات ایک آف کورس کوئی ہے نا، تو یہ بھی ایک نشانی میں سے ہے جو کہ ہمیں قرآن شریف میں بتائی گئی ہے کہ یہ
ہیونس کا اور ارتھ کا اللہ تعالیٰ نے جیسے اللہ نے اس کو بنایا ہے، اور جو آلٹرنیشن آف ڈے اینڈ نائٹ ہے، یہ بھی سائنس ہیں فار دوز ہو انڈرسٹینڈ. کیونکہ آپ دیکھیں اب یہ چیزیں کوئی نہ کوئی تو اس کو چلا رہا ہے نا، کوئی نہ کوئی تو ہے جو اس چیز کو سارے کو دیکھ رہا ہے. یہ ایسے تو نہیں ہو رہا کہ دن اور رات آئی جا رہے ہیں، کوئی نظام ہے پراپر. اب ہم نے اس میں کیا دیکھا ہے کہ ہم نے ملٹیپل اس میں نشانیاں دیکھی ہیں کہ کون کون سی نشانیاں اس میں ہم دیکھتے ہیں. اس میں ایک چیز تو ہم نے کلیئرلی پڑھی کہ ہمارے دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. ہمارا کام ہے جو بھی اس دین کا نالج رکھتا ہے وہ دوسرے تک بات پہنچا دے. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، وہ اللہ تعالیٰ نے دینے. اگر آپ اس چیزوں کو دیکھ کے خود سے سرچ کر کے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا دل اور دماغ مانگتا ہے تو پھر آپ اس کی طرف آئیں. لیکن ہم بینگ اے مسلم الحمدللہ ان سب چیزوں کو 100% مانتے ہیں. اس میں جی اس میں ہم خود ایز اے ہیومن بینگ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی مطلب جو لوگ پہلے تو جو اللہ تعالیٰ پہ بلیو کرتے ہیں ان کے لیے بھی اس میں نشانی ہے، جو قرآن شریف پڑھتے ہیں وہ بالکل کلیئر ہے. اور جو نہیں بھی بلیو کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہے. خود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ول شو دیم آور سائنس ان دی یونیورس، کہ وہ بتائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس میں پہلا میں نے آپ کو یہ 2 C's کا دیے جو ملتے ہیں لیکن آپس میں مکس نہیں ہوتے ہیں. وہ میں نے ساری ڈیٹیل دے. فرعون کا بتایا جو میوزیم آف ایجپٹ میں ابھی، اور اس کا بھی بتایا گیا کہ اس کو بھی نشانی بنایا جائے گا نیکسٹ جنریشن کے لیے. اس کے بعد جو ان سے ٹائم ڈائمینشن کا میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ٹائم ہے وہ وہاں کا ایک دن یہاں کے ہزاروں سال کے برابر ہے. اس لیے ہم یہاں سے جب وہاں جائیں گے تو ہمیں لگے کہ ہم نے دن کا کچھ حصہ یہاں پہ گزارا ہے. اور ایک اور جگہ مینشن ہے کہ شاید ایک صبح یا ایک آفٹرنون جتنا. تو ہمیں بالکل سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں تھوڑے سے یہاں کے ٹائم کے لیے. آخرت خراب نہیں کرنی چاہیے. پھر ہم نے دیکھا جی یہ اس میں اس کا چاند جو 2 ٹکڑے ہوا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پہ انگلی سے انہیں اشارہ کیا اور ٹکڑے ہوا جب وہ سائنس مانگ رہے تھے. تو اس کے بعد جو ان سے اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو ڈے آف ججمنٹ ہے قریب ہے. اس کے بعد یہاں پہ ہمیں پھر پتہ چلا کہ ٹائم ڈیوریشن کیا ہے اور ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا گیا. آف کورس ایسی ہی نہیں یہ دنیا بنائی گئی، یہاں پہ ہمیں عبادت کے لیے بھیجا گیا. اس کے بعد پروفٹ نوح علیہ السلام کی آرٹ کے بارے میں ہم نے پڑھا. یہ ترکی میں ہے، اس کے بارے میں آپ ریسرچ کر سکتے ہیں. دیر آر ملٹیپل مٹیریل اباؤٹ دس، اینڈ بہتر ہے کہ آپ اس کی طرف جائیں جو کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ جنہوں نے اس کے بارے میں سرچ کیا تو آپ کو بہتر پتہ چلے گا اس کے بارے میں. پھر ہم کیسے ہماری فارمیشن ہوتی ہے وہ بھی ہمیں 1400 سال پہلے بتایا گیا، لیکن اب ہم الٹرا ساؤنڈ کے تھرو ڈیفینیٹلی جانتے ہیں. پھر دن رات کیسے آتا ہے وہ بھی ساری نشانیاں اس میں. اب بات یہ آ گئی کہ ہم اتنی نشانیاں یہ تو دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں، اس کے بارے میں آپ بالکل ریسرچ کریں اور فائنڈ آؤٹ کریں کیا ہیں. ہم تو بینگ مسلم مانتے بھی ہیں، اور یہ تو اب بالکل واضح دنیا میں موجود نشانی ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے. اینی باڈی کین کوئی بھی اس کے بارے میں جان سکتا ہے اور ریسرچ کر سکتا ہے اور جا کے دیکھ سکتا ہے. اب ان سب چیزوں کے بعد ہے کہ ویریلی اللہ ڈزنٹ فرگیو ٹو بی ایسوسیٹیڈ پارٹنر ود ہم and forgive what is beside that for whomever he wills, and whoever associate anything with Allah, he has indeed slandered with a tremendous sin. ابھی سورہ نساء میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز معاف نہیں کریں گے، وہ شرک، کہ ان کے ساتھ آپ کہیں کہ اور پارٹنرز ٹھہرائیں، کچھ بھی شرک کریں، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ یقین نہ کریں. تو ہر چیز کی معافی اللہ تعالیٰ دے دیں گے جس کو چاہیں گے، لیکن شرک معاف نہیں کریں گے. پھر اگین کہا گیا کہ اس میں Anas bin Malik narrated that the messenger of Allah said, Allah blessed is he and the most high said, O son of Adam, as long as you called upon me and hoped in me, I will forgive you. ٹھیک ہے، despite whatever may have occurred from you, and I wouldn't mind. And O son of Adam, were your sin reached to the clouds of the sky, then you sought forgiveness from me, I would forgive you, and I wouldn't mind. So son of Adam, if you came to me with sins nearly as great as the earth, and then you met me not associating anything with me, I would come to you with forgiveness nearly as great as it. تو اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ دی میسنجر آف اللہ سے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مطلب کہ آپ کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ جس سے پوری زمین بھر جائے، اتنے آپ نے گناہ کیے ہیں، اس زمین سے لے کے آسمان تک آپ کے گناہ ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مطلب کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، آپ شرک نہیں کرتے. اور پھر آپ اللہ تعالیٰ سے فارگیونیس مانگتے ہیں ہول ہارٹیڈلی، مطلب آپ دل سے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے آگے زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، معافی کی طرف لوٹتے ہیں اللہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرسی بہت اوور پاور کرتی ہے اللہ کو، اینگر کو اللہ مرسی فل ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کو، اللہ نے کہا اس لوگ تم شرک نہیں کرتے، میں آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں گے انشاءاللہ. پھر نیکسٹ
اگین اللہ loves those who are constantly repentant. اللہ کو لوگ بہت پسند ہیں جو ہر وقت توبہ کی طرف آتے ہیں، معافی کی طرف آتے ہیں. اینڈ loves those who purify themselves. جب آپ معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو آپ بالکل ایسے صاف ستھرے ہو جاتے ہیں جیسے آپ بالکل ڈے جب پیدا ہوئے ہوتے ہیں اس دن کی طرح بالکل آپ پیوریفائی ہو جاتے ہیں. تو امپورٹنٹ چیز ہے ہمیں ہر وقت ریپینٹنٹ مطلب ہمیں معافی مانگنی چاہیے، توبہ کی طرف آئیں بار بار. پھر اینڈ اللہ wouldn't punish them while they seek forgiveness. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کبھی پنش نہیں کریں گے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہتے ہیں، اللہ سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں. تو معافی کی طرف آئیں. دین سو exalted be Allah the true king, none has the right to be worshipped but he, the Lord of supreme throne. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ کی ذات واحد ہے جس کو آپ نے عبادت کرنی ہے، جس سے آپ نے سب کچھ مانگنا ہے، شرک نہیں کرنا ہے. اور اس پہ آپ اگر معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سب گناہ بخش دیں گے. اور آپ اللہ کے شکر گزار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی چیزوں میں اضافہ کریں گے. آپ جس چیز کے لیے شکر کریں گے اللہ تعالیٰ اس چیز میں اضافہ کریں گے آپ کے، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور دیں گے. دین اگین نریٹڈ ابو ہریرہ Allah's Apostle said sallallahu alayhi wa sallam, when Allah completed the creation, he wrote in his book which is with him on his throne, my mercy overpowers my anger. یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو رحم ہے وہ ان کے غصے پہ حاوی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں مرسی اوور پاور میں آئیں گا، یہ مطلب وہ غفور الرحیم ہے، وہ رحمان الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ دیکھیں نا، آپ ہم سے اتنے گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ مجھے مانتے ہو، مجھ پہ بلیو کرتے ہو، شرک نہیں کرتے، میری طرف آؤ، تمہارے اتنے بھی گناہ ہے تو دل سے تم معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا. جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے. تو یہ مطلب کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی اتنی زیادہ ہے. ہم انسان دیکھیں غلطی کرتے ہیں میرے خیال میں تو دوسرا انسان اس کو شاید ساری عمر ہی تانے دے کے مار دیتا ہے، وہ بات نہیں بھولتے ہم نہیں چھوڑتے کہ نہیں یہ تو فرض ہے اس کو بار بار یاد کرانا یا بار بار کرنا. لیکن ہم دیکھیں ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں مطلب کتنا ہوپفل ہم ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہماری طرف آؤ تو میں تمہیں معاف کروں گا. پھر دیٹ از دی نور آف دی سین اینڈ ان سین، دی آلمائٹی موسٹ مرسیفل. اگین یہاں پہ بتایا کہ سورہ سجدہ میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں بہت رحم دل ہیں. اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس نالج آف ان سین ہے، علم ہے سین کا بھی، مطلب جو اور غائب کا بھی، سب کا نالج جو ان سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، وہ سب کچھ جانتے ہیں. تو آج کی ہم نے ویڈیو میں دیکھا کہ مختلف نشانیاں، جس میں سے چند یہ بھی ہیں. فرعون کی ممی وہ پڑی ہوئی ہے میوزیم آف ایجپٹ میں، پروفٹ نوح علیہ السلام کی آگ ترکی میں، مون کا سپلٹ ہونا، دو دریاؤں کا ملنا لیکن ایک دوسرے کو کراس نہ کرنا، ان کے درمیان ایک بیریئر ہے. اس کے بعد ڈے اینڈ نائٹ کا آنا، اللہ تعالیٰ نے ہیون اینڈ ارتھ بنائی ہیں، وہ نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے انسان کو کریٹ کیا، بچے کی فارمیشن وہ ساری، تو اس طرح کی ملٹیپل نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا قرآن شریف کے اندر. اور اس کے بارے میں آپ ریسرچ کریں. یہ سب میں نے آپ کو ایک سمت دی ہے، ایک ڈائریکشن دی ہے، جو ایون مسلم بھی ہیں. فائنڈ اٹ آؤٹ، آپ کے مزید یقین پختہ ہوگا. اور جو نہیں ہیں وہ ان کے بارے میں ڈیفینیٹلی سرچ کریں. ہمارے دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. جب آپ یہ ریسرچ کرتے ہیں، آپ کا دل مانتا ہے تو دین کی طرف آئیں، دین اسلام کی طرف آئیں. اور جب آپ دین اسلام کی طرف آئیں گے تو جو آپ کے پہلے جتنے ڈیڈس تھے وہ سب گڈ ڈیڈس میں کنورٹ ہو جائیں گے آٹومیٹیکلی. تو اس کو دیکھیے اور اپنا خیال رکھیے گا. پھر انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بات ہوگی. اللہ حافظ.